بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، خاندانی قریش کو یہ شرف حاصل تھا کہ اس کے تجارتی قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے۔ نیز یمن اور شام کی حکومتوں نے قریشی قافلوں کا تجارتی ٹیکس بھی معاف کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے لیے تجارت کے پیشہ میں بڑی کشش تھی۔ ان کے قافلے ان دونوں ملکوں کی طرف جاتے تھے۔ وہ سرزمین عرب کے بسنے والوں کو بھی ان کی ضروریات مہیا کرتے اور شام کے لوگوں کے لیے یمن سے وہ ضروریات زندگی لے کر جاتے جو مشرقی ممالک کی پیداوار ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جوان ہونے کے بعد تجارت ہی کو ذریعہ معاش بنایا۔ آپ نہایت کامیاب تاجر تھے۔ آپ کی دیانتداری کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جاتا اور آپ کی اس صفت کی وجہ سے مکہ کے تاجر آپ کو بخوشی سرمایہ مہیا کرتے۔ اور لوگوں کے علاوہ حضرت صاحب نے آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنا شریک تجارت بنایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت سے اس حد تک متاثر تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اسلام کو اس لیے قبول کر لیا کہ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط نہیں کہتے۔ ناظرین، تجارت کا سلسلہ چلتا رہا۔ تجارت ہی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شام کیا۔ اس سفر میں تجارتی مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جنہوں نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس سفر میں میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، پاکیزہ کردار اور امانت و دیانت سے اس حد تک متاثر ہوا کہ اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سفر کے واقعات سنائے اور آپ کی بے حد تعریف کی۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم منافع اور زیادہ بکری کے اصول پر کئی مرتبہ مال خریدا اور کئی مرتبہ بیچا۔ اسی لیے مال پہلے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال بیچنے سے پہلے گاہک کے سامنے اس کے تمام نقائص بھی گنواتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکیٹ میں غیر معمولی اعتبار حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ میسرہ نے بہت سے معجزات کا ذکر بھی کیا جو اس نے راستے میں دیکھے۔ ان چیزوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی درخواست کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بنت اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زہدہ تھا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال پیدا ہوئے تھے، اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ آپ کی کنیت ام ہند تھی، جبکہ آپ اپنے حسن اخلاق اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش سے تھا اور آپ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے ساتھ ہوا، جن سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بنت اسد ایک کامیاب تاجر تھے۔ آسودگی کی وجہ سے قریش اور اہل مکہ میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ہر شخص انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ خویلد بنت اسد کی شادی حالہ بنت عبد مناف کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی تھی۔ خویلد بنت اسد کثیر الاولاد تھے اور قریش کے سالاروں میں سے ایک تھے۔ دین اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جن میں سے ایک مشہور حرب فجار ہے۔ جس وقت یہ جنگ ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ اس جنگ میں خویلد بنت اسد نے بھی شمولیت اختیار کی اور اسی جنگ میں وہ قتل ہو گئے۔ خویلد بنت اسد کا کاروبار چونکہ بے حد وسیع تھا، اس لیے ان کے قتل کے بعد کاروبار کی تمام ذمہ داری ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نیک عادات کی مالک تھی۔ آپ کا گھرانہ لغویات اور فضول باتوں سے دور تھا، اسی لیے آپ کی تربیت بھی اسی بہترین ماحول میں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت ہی سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن بلاغت کو پہنچی تو آپ کی شادی
زرارہ تمیمی کے بیٹے سے ہوئی، جو کہ ابو حالہ کے نام سے مشہور تھا۔ ابو حالہ سے آپ کے 2 بیٹے ہند اور حارث پیدا ہوئے۔ ہند کے نام پر آپ کی کنیت ام ہند مشہور ہو گئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی ابو حالہ کے مرنے کے بعد عتیق بن عائد مخدومی سے ہوئی۔ عتیق سے آپ کے بیٹے عبداللہ بن عتیق پیدا ہوئے۔ کتب سیرت میں منقول ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بنت اسد کی خواہش تھی کہ وہ آپ کی شادی اپنے بھتیجے نوفل سے کر دیں، جو کہ اس وقت تورات اور انجیل کے عالم تھے اور بت پرستی سے کوسوں دور تھے۔ خویلد بنت اسد کی یہ خواہش تو پوری نہ ہو سکی اور آپ کی شادی ابو حالہ اور عتیق سے ہو گئی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد اور دوسرے شوہر کے مرنے کے بعد تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی کفالت بھی کرتی اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خاص خیال رکھتی۔ آپ بچپن ہی سے بتوں سے شدید نفرت کرتی تھیں اور کبھی ان کی عبادت نہ کرتی۔ آپ مال میں کثیر حصہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے تورات اور انجیل کو سنا کرتی اور ان کے مطالب و معانی پر غور کرتی۔ آپ کا قیام زیادہ تر خانہ کعبہ میں ہوتا تھا، جہاں آپ خدائے وحدہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان تجارت مکہ مکرمہ کے ایماندار اور نیک لوگوں کے ہاتھوں تجارت کی غرض سے دوسرے ممالک میں بھیجا کرتی تھیں۔ ان تجارتی قافلوں میں آپ اپنے غلام کو بھی ان کے ساتھ بھیجا کرتی جو نفع اور نقصان کا حساب رکھتا۔ سیرت نگاروں کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد اور خاندان والوں سے خاصی دولت وراثت میں ملی تھی، جس کو انہوں نے کاروبار میں لگا رکھا تھا۔ اس دور میں یمن اور شام 2 بڑی تجارتی منڈیاں تھیں۔ گرمیوں کے موسم میں شام کے علاقے میں موسم بڑا معتدل ہوتا تھا، اس علاقے میں زیادہ گرمی نہ ہوتی تھی، اس لیے عربوں کے تجارتی قافلے گرمیوں کے موسم میں بصرہ یعنی شام کا رخ کرتے۔ بصری شامی دارالحکومت دمشق سے 140 میٹر کی مسافت پر اردن جانے والی سڑک کے کنارے واقع ہے اور عمان سے قریب ہے۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی ہوتی تھی۔ یہاں سے بیت المقدس بھی زیادہ دور نہیں۔ اس دور میں یہ بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ گرمیوں کے موسم میں دور دور سے تجارتی قافلے آتے اور یہاں خوب جم کر کاروبار کرتے۔ قریش بھی یہاں آ کر اپنے علاقے کی اشیاء فروخت کرتے اور دوسرے ملکوں کی قیمتی اشیاء خریدتے تھے، پھر یہ اشیاء مکہ مکرمہ لاتے اور اس طرح دورہ منافع کماتے۔ ناظرین، اسی طرح سردی میں شام کے علاقے میں موسم بہت سرد ہوتا تھا اور برف باری بھی ہوتی تھی، اس لیے قریش کے قافلے یمن کا رخ کرتے تھے، جہاں سردیوں میں موسم زیادہ ٹھنڈا نہ ہوتا تھا بلکہ یہاں کا موسم سردیوں میں خوشگوار رہتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تجارت کا ذکر فرمایا ہے، اس کا اشارہ انہی تجارتی قافلوں کی طرف ہے جو سردیوں اور گرمیوں میں یمن اور شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ تجارت عربوں کی گھوٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ عرب میں امیر لوگ عام لوگوں کو سرمایہ دیتے اور وہ اس سے تجارت کرتے تھے۔ جو منافع ہوتا وہ طے شدہ معاہدے کی بنیاد پر آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ اس دور میں عورتیں بھی کاروبار کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ سیرت نگاروں کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار خاصا پھیلا ہوا تھا۔ خاتون ہونے کے ناطے وہ خود تو قافلوں میں شامل نہ ہو سکتی تھیں، مگر وہ بڑے بڑے تاجروں کو اپنے اصولوں کے مطابق اپنا مال دے دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں خوب برکت دے رکھی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاکیزہ خاتون تھی اور ایک اچھے سمجھدار تاجر کی طرح وہ بھی اس تلاش میں رہتی کہ انہیں کوئی ایماندار اور سمجھدار شریک کار مل جائے جو ان کے لیے کاروبار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کا آغاز اس طرح کیا کہ کچھ عرصہ بکریاں چرائیں اور پھر اپنے رشتہ داروں اور چچاؤں کی طرح آپ نے بھی تجارت شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20-22 سال کی ہو گئی کہ آپ کی پہچان مکہ مکرمہ میں ایک ایماندار اور بااصول تاجر کے طور پر ہونے لگی۔ دوسری طرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی ان کی صفات عالیہ کی شہرت پہنچ چکی تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سامان دے کر تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہ خیال کر کے پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول کریں گے یا نہیں، ارادہ ترک کر دیتی تھی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خود ابو طالب نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اس وقت تمہاری قوم کا قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قریش کے آدمیوں کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے بھیج رہی ہیں۔ اگر آپ بھی خدیجہ سے شام جانے کی خواہش ظاہر کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی طہارت نفس اور معاملات کی صداقت اور دیانت کی وجہ سے وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح۔ اگرچہ میں آپ کو شام کے سفر پر بھیجنا تو نہیں چاہتا، مگر حالات مجبوری کے باعث ایسا کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر خود کو تجارت کے لیے پیش کرنے کا کہا تو آپ نے کسی کے پاس سائل اور طالب بن کر جانے کو ناپسند فرمایا۔ چنانچہ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ شاید وہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلا لے۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو منتخب کر لیں گی اور پھر آپ ایسی چیز کو طلب کریں جو منہ پھیر چکی ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب کے درمیان ہونے والی بات چیت پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست کوئی عظیم امانت داری اور محسن اخلاق کے بارے میں معلوم بھی ہو چکا تھا، اور اسی باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مال تجارت کے ساتھ روانہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن پھر فرماتی کہ پتہ نہیں حضور اس کا ارادہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی بات سے انہوں نے آپ کی آمادگی کا اظہار دیکھا تو پھر آپ کو بلاوا بھیجا اور عرض کیا کہ آپ کو بلانے کی وجہ صرف وہ بات ہے جو مجھے آپ کی سچائی، امانت داری اور محسن اخلاق کے بارے میں پہنچی ہے۔ اگر آپ میرے مال کو تجارت کے لیے لے کر جانے کی پیشکش قبول فرما لیں تو میں آپ کو اس کی نسبت دوگنا معاوضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ ہے وہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور یہ تاکید کی کہ کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کرے اور نہ آپ کی رائے سے اختلاف کرے۔ روانگی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں نے قافلے والوں کو آپ پر شفقت کرنے کا کہا۔ روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تجارت لے کر شام کے شہر بصرہ روانہ ہوئے تو اس سفر میں سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی شامل تھا۔ میسرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی امور کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور ان کے ہاں قابل اعتماد بھی تھا۔ میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا اور آپ کی خدمت پر مامور تھا۔ وہ آپ کی روز و شب کا بڑی عمیق نگاہوں سے مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول و فعل میں یکتا تھے۔ سید الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ سفر کرتے۔ جب شام پہنچے تو یہاں انہوں نے بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے سائے تلے پڑاؤ کیا۔ اس کے قریب بھی ایک عیسائی راہب نستورہ کی عبادت گاہ تھی۔ راہب چونکہ میسرہ کو پہلے سے ہی جانتا تھا، چنانچہ جب اس نے میسرہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے میسرہ، اس درخت کے نیچے پڑاؤ کرنے والا شخص کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ قریش والوں کا ہی ایک فرد ہے۔ راہب نے کہا کہ اس درخت کے سائے میں نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر راہب نے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ ہاں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس پر راہب کہنے لگا کہ یہی ہیں، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اے کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پا سکوں جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوگا۔ میسرہ نے دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات دیکھے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سخت دھوپ میں 2 فرشتے آپ کے سر پر سایہ کیے رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل کو سایہ فگن دیکھا تو گھبرا کر پوچھا تم کون ہو؟ میسرہ نے جواب دیا خدیجہ کا غلام۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سر اقدس اور قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر راہب کہنے لگا کہ اے محمد، میں نے آپ میں ایک علامت کے سوا بقیہ تمام علامات دیکھ لی ہیں۔ آپ میرے سامنے اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیں تاکہ میں وہ علامت بھی دیکھ سکوں۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پوش مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ عیسائی راہب نے جب اسے دیکھا تو وہ اسے بوسہ دینے لگا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، جن کی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے وہ نبی ٹھہرے گا جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہیں۔ وہ نبی حوض کوثر کے مالک ہیں۔ کبرا انہی کے حصے میں آئے گی، اور بروز قیامت حمد کا جھنڈا انہی کے دست اقدس میں ہوگا۔ میسرہ نے عیسائی راہب کا یہ کلام اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ بصرہ کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سامان فروخت کیا اور واپسی کے لیے خریداری فرمائی۔ اس دوران کسی سامان کے سلسلے میں ایک شخص کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا۔ اس نے آپ کو بتوں کی قسم کھانے کا کہا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز ان کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں تو جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں تب بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا آپ کی بات حق ہے۔ پھر اس نے میسرہ کو تنہائی میں لے جا کر کہا کہ اے میسرہ، یہ امت کے نبی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ ہستی ہیں جن کی صفات ہمارے علماء کی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس تجارت میں اس قدر برکت اور نفع عطا فرمائے کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہ ہوا تھا۔ چنانچہ اتنا کثیر نفع دیکھ کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے کہا کہ محمد، میں نے اتنا زیادہ نفع کبھی نہیں دیکھا جو آپ کی بدولت ہوا ہے۔ خرید و فروخت سے فارغ ہو کر قافلے والوں نے واپسی کے لیے سفر شروع کر دیا۔ دوران سفر میسرہ نے دیکھا کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی شدید ہو جاتی تو دو فرشتے سورج سے بچاؤ کے لیے آپ پر سایہ فگن ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی تھی، لہٰذا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے ہوتے گویا آپ کے غلام ہوں۔ واپسی پر جب قافلہ مکہ سے کچھ دور مقام پر پہنچا تو میسرہ نے آپ سے عرض کیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھ سے پہلے پہنچ جائیں اور انہیں تجارت میں ہونے والے نفع کی خوشخبری سنائیں؟ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ کی یہ درخواست قبول فرمائی اور سرخ رنگ کی ایک جوان اونٹنی پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئی۔ دوپہر کے وقت آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے بالخانے میں موجود تھیں اور ان کے ساتھ چند دوسری عورتیں تھیں جن میں حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھی عورتوں نے اسے دیکھ کر تعجب کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں تجارت میں ہونے والے نفع کے بارے میں بتایا تو آپ اس پر بہت خوش ہو گئیں، اور آپ نے فرشتوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن تھیں اس کی تصدیق کرنا چاہی کہ آیا وہ آپ ہی کے لیے تھے یا کسی اور کے لیے۔ چنانچہ اس کی تدبیر کے لیے آپ نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میسرہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے کھلے جنگل میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ جلدی سے اس کی طرف جائیے تاکہ وہ آنے میں جلدی کرے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی درخواست قبول کر لی اور اسی جانور پر سوار ہو کر واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ خدیجہ بالا خانے پر چڑھ کر آپ کو دیکھنے لگیں اور دوبارہ فرشتوں کو آپ پر سایہ فگن دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ آپ ہی کے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میسرہ نے آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مشاہدات بتائے۔ عیسائی راہب نستورہ اور اس شخص سے بات چیت کے بارے میں بھی بتایا جس کے ساتھ خرید و فروخت کے دوران آپ کا اختلاف ہو گیا تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت میں پچھلے برسوں کے مقابلے میں زیادہ نفع دیکھا تو طے شدہ مقدار سے بھی دگنا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے دین عیسائیت اختیار کر لیا تھا، آسمانی کتب کا مطالعہ بھی کیا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرنا اور نستورہ راہب اور دیگر واقعات کا تذکرہ جب ورقہ بن نوفل سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ خدیجہ، اگر یہ بات سچ ہے تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہچان گیا ہوں کہ آپ اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے اور یہی آپ کا زمانہ ہے۔ ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے نکاح کا ایک سبب تو یہی آپ کا سفر شام ہوا کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کی زبانی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اوصاف سماعت کیے اور خود بھی فرشتوں کو آپ پر سایہ کیے ہوئے دیکھا تو یہ باتیں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت کا باعث بنی۔ اس حوالے سے ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خواتین قریش کی ایک عید ہوا کرتی تھی جس میں وہ بیت اللہ شریف میں جمع ہوتی تھیں۔ ایک دن اسی سلسلے میں یہ خواتین وہاں جمع تھیں کہ ملک شام کا ایک یہودی شخص آیا اور انہیں پکار کر کہنے لگا کہ اے گروہ قریش کی عورتوں، ان قریب تم میں ایک نبی ظاہر ہوگا جسے احمد کہا جائے گا۔ تم میں سے جو عورت بھی ان کی زوجہ بننے کے شرف حاصل کر سکتی ہو وہ ایسا ضرور کرے۔ یہ سن کر عورتوں نے اسے پتھر اور کنکر مارے اور بہت برا برا کہا اور انتہائی سخت کلامی کی، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس بات سے منہ نہ موڑا جس سے دیگر عورتوں نے منہ موڑ لیا تھا، بلکہ اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد جب میسرہ نے آپ کو وہ نشانیاں بتائیں جو انہوں نے دیکھی تھیں اور خود آپ نے بھی جو کچھ دیکھا تھا، اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس یہودی نے سچ کہا تھا تو یہی وہ شخص ہو سکتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ محمد، آپ کو شادی سے کس بات نے روکا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں۔ میں نے کہا اگر مال کی طرف سے آپ کو بے پرواہ کر دیا جائے، پھر حسین و جمیل مالدار اور معزز عورت سے نکاح کی دعوت دی جائے جو حسب و نسب کے اعتبار سے آپ کے برابر ہو، تو کیا آپ اسے قبول نہیں فرما لیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خویلد۔ اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے عرض کیا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اگر یہ بات سچ ہے تو پھر میں تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا معلوم کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت نفیسہ آئیں اور کہنے لگیں کہ مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خواستگاری کرتے ہیں۔ اس پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئیں اور اظہار مسرت فرمانے لگیں۔ پھر آپ نے کسی کو اپنے چچا عمر بن سعد کے پاس بھیجا کہ نکاح کے وقت وہ بھی موجود ہوں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابو طالب، حمزہ اور دیگر چچاؤں کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ مضر کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور نکاح فرمایا۔ نکاح کی یہ پرسعید تقریب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوئی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ کر قیامت تک کے تمام مومنین کی ماں یعنی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے گروہ قریش، گواہ ہو جاؤ میں نے 400 دینار مہر کے عوض خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ جب ورقہ بن نوفل کا خطبہ ختم ہو چکا تو ابو طالب نے کہا کہ ورقہ بن نوفل، میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ کے چچا عمر بن سعد بھی خطبے میں شریک ہوں۔ چنانچہ پھر عمر بن سعد نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ گروہ قریش، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی بھتیجی خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا۔ نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنا چچا سے فرمائیں کہ اونٹوں میں سے ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی اہلیت سے باتیں کی۔ چنانچہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں فرمائیں۔ اس نکاح سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائی۔ جناب ابو طالب نے اس شادی پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائیں اور ہم سے غموں کو اٹھا لیا۔ اس طرح شادی کی یہ پرسعید تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ تقریب بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال پہلے منعقد ہوئی۔ واقعہ فیل کو اس وقت 25 سال بیت چکے تھے۔
نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی رفاقت 24 سال تک قائم رہی اور اس دوران آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح کے بعد اونٹ ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت فقراء اور مسکینوں میں تقسیم کیا گیا۔ شرکائے مجلس کی ضیافت بھی کی گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی تعجب یا اچنبھے کی بات نہیں، وہ نہایت مالدار خاتون تھیں اور مہمان نوازی عربوں کی گھوٹی میں شامل تھی۔ شادی کی اس تقریب میں دیگر مہمانوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھیں، اور جب وہ واپس جانے لگیں تو اس مبارک جوڑے نے انہیں 40 بکریوں کا تحفہ بھی دے دیا۔ مکی معاشرے میں ایک نئے گھرانے کا اضافہ ہو چکا تھا، کائنات کا سب سے افضل و اعلیٰ ترین گھرانہ جس میں امن و سکون اور چین و اطمینان کا دورہ تھا۔ اللہ نے انہیں مال و دولت سے تو نوازا ہی تھا، مگر انہیں ہر وقت ایسے لوگوں کی فکر دامنگیر رہتی تھی جو معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور اور لاچار تھے۔ ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا اور ان کی خفیہ اور اعلانیہ مدد کی جاتی۔ رشتہ داروں کے حقوق کا بطور خاص خیال رکھا جاتا۔ اس گھر میں 2 بچے بھی پرورش پا رہے تھے، اور میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے ایک بیٹی ہند بنت عتیق اور دوسرے خاوند سے ایک بیٹا بھی شامل تھا۔ انہی کے نام سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند تھی۔ یہ بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خوشی حاصل ہوئی وہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس وقت حضور کا کوئی ثانی نہیں، شوہر کی عزت سے بیوی کی عزت وابستہ ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر کامیابی نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں چھومے اور وہ فائز المرام ہو کر اس عظیم الشان مقصد کو پا گئیں جس کی تلاش اور جد و جہد میں انہوں نے 10 سال کی طویل مدت میں راتیں گن گن کر گزاری تھیں۔ ناظرین، نکاح کے بعد ایک طرف تو وہ لوگ رش کرنے لگے جنہوں نے آپ کو متعدد بار نکاح کے پیغام بھیجے اور کامیاب نہ ہو سکے، دوسری طرف وہ عورتیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہشمند تھیں مگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی۔ جب شادی ہو چکی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب طرف سے مبارکبادیں ملنے لگیں اور ہر جگہ یہی چرچے ہونے لگے کہ سیدہ خدیجہ نے اپنے لیے جو شوہر منتخب کیا ہے ایسا جامع اوصاف و کمالات شوہر دنیا کی کسی عورت کو مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔ اور تو اور مشرکین مکہ نے بھی سیدہ خدیجہ کی قسمت کے روشن ستارے کی تعریف میں زبانیں کھول دیں، جن کے بتوں سے یہ پاکیزہ جوڑا نفرت کرتا تھا اور ان کی پرستش کو خلاف عقل و قیاس مانتا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے قریش کے ایک بہت بڑے مشرک نے نکاح کی خبر سن کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ کے اگرچہ بت پرستی اور بت سازی کے مخالف ہیں اور اس نوع جوڑے نے اکثر اوقات میں ہمارے خداؤں کو حقیر اور بے توقیر سمجھا ہے، تاہم سیدہ خدیجہ کا سویا ہوا نصیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جاگ اٹھا ہے، اور جو سعادت سیدہ خدیجہ کو نصیب ہوئی ہے وہ شاید ہی کسی دوسری عورت کو مل سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار اور امیر خاتون تھی۔ انہوں نے زندگی کے 40 سال بڑے ٹھاٹھ سے گزارے تھے۔ ان کے ہاں لونڈیوں غلاموں کی کثرت تھی، وہ خود راحت پسند اور آرام طلب تھی، کھانا کنیزیں تیار کرتی تھیں، بستر لونڈیاں بچھاتی تھیں، الغرض گھر بار کے تمام کام نوکر چاکر سر انجام دیتے تھے اور وہ مسند امارت پر بیٹھی صرف حکم دیا کرتی تھی۔ لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تو وہ اپنی امیری اور اپنے جاہ و جلال کو بھول گئیں اور اپنی عالی قدر خاوند کی خدمت گزاری اور فرما برداری میں مصروف ہو گئیں۔ اب انہیں کوئی کام تھا تو وہ یہ کہ اپنے شوہر کے ہر حکم کو بجا لایا جائے، ان کی زبان اقدس سے لفظ بعد میں نکلے اور تعمیل پہلے ہو جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تواضع، احترام اور خدمت و اطاعت میں ہر وقت مصروف رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تمام مال و اسباب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا اور آپ کی خدمت اقدس میں سپرد کرتے ہوئے کہا کہ آپ جہاں چاہیں اور جس طرح سے چاہیں اسے خرچ کر سکتے ہیں، یہ تمام دولت آپ کی ہے، اب آپ اس کے مالک ہیں اور آپ اسے آزادی سے بلا ہچکچاہٹ تصرف میں لا سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی 25 سالہ ازدواجی زندگی میں بغیر کسی رکاوٹ یا دباؤ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہ فرمایا۔
اور صرف سیدہ خدیجہ ہی کی الفت کا دم بھرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے متعدد شادیاں فرمائیں اور بعض اوقات ازدواج مطہرات سے کبھی کبھی آپ کی کشیدگی ہو جاتی تھی، اور بعض دفعہ رنجس اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ آپ اپنی بیویوں سے بستر الگ کر لیتے تھے۔ لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ 25 سال میں ایک دفعہ بھی دور نہ ہوئے۔ ناظرین، جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابو طالب کی مالی حالت خراب ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی اور وہ بالغ ہونے تک سیدہ خدیجہ کی خانہ کرم پر پرورش پاتے رہے۔ اس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سے تعلیم و تربیت پانے کا پورا موقع ملا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بے حد خیال رکھتی۔ شادی کے بعد جلد ہی حضرت خدیجہ کے آنگن میں ایک پھول کھلا۔ آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی جن کا نام قاسم رکھا گیا۔ انہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ ابھی قاسم چھوٹے ہی تھے کہ یہ پھول مرجھا گیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق انہوں نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ عمر کے اس حصے میں والدین کو بچوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کے پیش نظر یقیناً باغ جنت کے اس پھول کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کو بے حد پیار تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی۔ قاسم کی وفات کے بعد چند برسوں میں ہی وقفے سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک بیٹا عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا پیدا ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولادوں کی دائیہ کا نام سلمہ تھا۔ کتب میں منقول ہے کہ سیدہ خدیجہ کا معمول تھا کہ وہ دائیہ سے اپنے بچوں کو دودھ پلواتی تھیں اور بچے کی ولادت سے پہلے ہی دائیہ کو تیار کر لیتی تھی۔ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ وہ ایک مرتبہ طائف میں تھے، وہاں غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی وہاں پہنچ کے اور ایک 9 عمر لڑکا جن کا نام زید تھا انہیں بھاگ گیا۔ زید کی شکل و صورت، عادات اور اخلاق و اطوار کسی طور پر غلاموں جیسے نہ تھے۔ آپ نے انہیں خرید لیا اور مکہ مکرمہ لا کر اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ 9 عمر لڑکا اس عظیم گھرانے میں پلتا رہا۔ شادی کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے ستو اور پانی کا زاد راہ لے کر مکہ مکرمہ سے کم و بیش 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایرا نامی پہاڑ کے ایک غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں کئی روز تک قیام پذیر رہتے۔ یہ ایک چھوٹا سا غار جس کا طول و عرض کچھ زیادہ نہ تھا، اور بعض اوقات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی اور قریبی کسی جگہ بیٹھ جاتی، کائنات کا مشاہدہ کرتی اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت پر غور فرماتی، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتی اور جب رات ہو جاتی تو آپ اپنے گھر تشریف لے آتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچیاں آپ کا استقبال کرتی، آپ گھر کے ضروری کام انجام دیتے، مزید اشیاء ہمراہ لیتے اور پھر غار کا رخ فرما لیتے۔ اس دوران بچیوں کی دیکھ بھال، ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے رکھی تھی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو نہایت احسن انداز میں سر انجام دیا۔ اس زمانے میں بچیوں کی شادی جلد کر دی جاتی تھی۔ بچی ذرا بڑی ہوتی تو اس کی نسبت سے نکاح ہو جاتا، اور جیسی ہی بالغ ہوتی تو اس کی رخصتی کر دی جاتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن کا نام سیدہ حالہ تھا، جن کے ایک بیٹے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہنوں کا آپس میں پیار ایک فطری چیز ہے، اور ان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتوں کو مزید پختہ اور گہرا کریں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، اور آپ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن سیدہ حالہ نے سیدہ خدیجہ سے انہیں اپنے بیٹے ابو العاص کے لیے مانگ لیا۔ سیدہ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بہن کی اس رغبت کا ذکر کیا کہ وہ زینب کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی موافقت کا اظہار کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آثار نبوت جگمگانا شروع ہو گئے۔ یہ آثار سچے خواب تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سچا ہو جاتا، اور جس طرح آپ دیکھتے اس طرح پورا ہو جاتا۔ اس حالت میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہوئے،
پھر واپس آئی اور انہیں بتایا کہ میرا سینہ چیرا گیا اور اسے بڑی صفائی سے دھویا گیا، پھر سی کر حسب سابق بند کر دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرط مسرت سے کہنے لگیں کہ واللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، خوش ہو جائیے کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے روشنی نظر آتی ہے اور میں ایک آواز بھی سنتا ہوں، کبھی کبھی مجھے خیال گزرتا ہے کہ کہیں مجھے جنون تو نہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ابن عبداللہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا سلوک کبھی نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہیں پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ اگر تو یہ سچ ہے پھر یہ اسی فرشتے کی طرح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ اگر میری زندگی میں نے انہیں پا لیا تو میں ان کی پوری تائید کروں گا، بھرپور مدد کروں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا۔ غار حرا خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ روح زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ پیر کی رات 10 اگست 610 عیسوی اور ماہ رمضان کی 21ویں تاریخ کی مبارک گھڑیاں تھیں جب حق تعالیٰ نے کائنات کی باسیوں پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی کے نزول کا واقعہ غیر معمولی تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ اس وقت غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے کہنے لگے کہ پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے ذرا زور سے پکڑ کر دبایا تاکہ مجھے شدید تھکاوٹ محسوس ہو، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیے، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور اس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہی کا آنا فرشتے کا ایک بار نہیں بلکہ 3 بار دبانا اور اس سے تکلیف ہونا یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاصی گھبراہٹ ہوئی۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے تو آپ کی شانیں لرز رہی تھی۔ گھر پہنچے تو سیدہ خدیجہ نے استقبال کیا، ارشاد ہوا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ چادر اڑائی کی، اور جب خوف دور ہوا تو آپ نے سیدہ خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی دانائی اور سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی۔ سیدہ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی جو اس وقت بہت ضعیف ہو چکے تھے اور نابینا بھی تھے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل پکار اٹھے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، کاش میں کبھی ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، یہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی اور اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کے اعلان کا دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی پرستش اور توحید کی جو دعوت لوگوں کے سامنے رکھی وہ اہل مکہ کے لیے نئی تھی۔ گزشتہ 42 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی بتوں کے خلاف بات نہ کی تھی، لیکن جب 40 یا 42 سال گزرنے کے بعد کھلے عام آپ نے فرمایا کہ یہ بت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، مکہ والوں کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اہل مکہ نے کچھ دیر تک تو صبر کیا لیکن پھر آپ پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس دوران سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتی اور آپ کو تسلی دیتی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے پاس سالن یا برتن کا کچھ سالن لے کر آ رہی ہیں۔ جب وہ پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ تو شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت میں مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تمام مستورات میں بہترین تھیں، اور امت محمدیہ میں خدیجہ بنت خویلد سب عورتوں سے افضل ترین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عورتیں جنت میں سب سے بہترین ہیں۔ نمبر 1 آسیہ فرعون کی بیوی، نمبر 2 مریم بنت عمران، نمبر 3 خدیجہ بنت خویلد، اور نمبر 4 فاطمہ بنت محمد۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کو اکثر یاد کرتے تھے۔ ایک دن ان کا ذکر سن کر میں غصے میں آ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہر وقت خدیجہ کو ہی پکارتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے کہ خدیجہ کی محبت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترات میں جس قدر مجھے سب سے زیادہ جس پر رشک ہوتا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اس قدر مجھے کسی اور بیوی پر رشک نہ تھا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا تک نہیں تھا، اور ان کے رشک کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھیجواتے، اور بعض دفعہ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے کہہ دیا کرتی کہ حضور آپ کے خیال میں دنیا کی کوئی عورت سیدہ خدیجہ کی ہمسر نہیں۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نہیں، وہ ان گنت صفات کی مالکہ تھی اور اس کے بدن سے میری اولاد پیدا ہوئی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال اپنے عالی مقام خاوند کے ساتھ گزار کر 60 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال جنت الفردوس کی مکین ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا اور مقبرہ معجون میں سپرد خاک فرمایا۔ دفن کرنے کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اسلام میں اس وقت نماز جنازہ کا بھی آغاز نہ ہوا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 عظیم صدمات برداشت کرنے پڑے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحلت سے چند ہی روز پہلے آپ کی پرورش کرنے والے، ہر مصیبت ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دینے اور آپ کی مدد کرنے والے چچا ابو طالب بھی فوت ہو چکے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال کا نام غم کا سال رکھا۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔